تھے. ہماری بھی آرزو ہے کہ باطن کے ہم اس سفر میں شریک ہوں، اور میں حسب استعداد آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کرتا رہا. لیکن اب میں قدرے رک گیا ہوں، اور اس کی وجہ پرسوں کی ایک شادی ہے جس میں میں شریک تھا. میں نے یہ دیکھا خواتین و حضرات، آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب کھانا کھلا تو ہم جو بڑے معزز لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ اس طرح ٹوٹ کے بھاگے جس طرح پتنگ لوٹنے والے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پتنگ کی طرف بھاگا کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ابھی ان کو بابوں کا ایڈریس دینا، بڑی دستبستہ طور پر میں نے ان کی خدمت میں کہا تو نہیں، سوچا کہ یہ ان کے اوپر بڑا بوجھ ڈالنا ہے. ابھی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، پیاری باتوں کو سہارا دینے کے ہم قابل نہیں ہوئے. ہم سارے اس کھیل میں ایک جیسے ہی ہیں. تو پہلے ان کی طرف توجہ دی جائے کہ بہت چھوٹی باتیں، بے حد چھوٹی باتیں بہت بڑے دائرے پیدا کر دیں. جیسے جھیل کے اندر ایک بہت چھوٹی کنکری بہت بڑا دائرہ پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی زندگیوں میں بہت وسعتیں لے کے آ سکتا ہے. چاہے جائے کہ آپ کسی بڑے وسعت پذیر واقعے کی طرف بھاگیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کریں. یہ ایسے ہی میرا خیال تھا، ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن میری طبیعت پہ ذرا سا بوجھ پڑا. افسوس تو نہیں ہوتا، وہ آپ پیارے لوگ ہیں، لیکن بوجھ پڑا کہ شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں، سکھایا نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے. بہت ساری زندگی کی پیش قدمیوں میں ہمارا رویہ اس انداز کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی برائی کی بات تو نہیں، لیکن کچھ تھوڑے سے بوجھ کی بات ہے جو خود کرنے والے کی ذات پر، اس کی روح پر پڑ جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں اپنے حوال سے عرض کروں گا کہ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، اب تک ہو رہا ہے. اور میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف شکر گزاری کا رخ نہیں کر سکتا جو کہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ تم نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی. میں چھوٹا سا تھا، بالکل کافی چھوٹا، تو ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں بہت زور کی بارش برسی اور ساتھ اس کے بجلی بھی کڑکی، اتنی تیز کہ وہ ہماری جو کھڑکی تھی اس کے اندر سے وہ روشنی لپٹ کے آئی. مجھے یوں لگا جیسے بجلی، اور میں چیخ مار کے بستر میں اٹھ رہا تھا، کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا. جب بجلی پھر چمکی، میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ کمبل لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھ رہے ہوں گے، اور ان کا جو حکا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا. جب میں نے چیخ ماری اور ڈر گیا تو میری ماں دوسرے کمرے سے بھاگی آئی اور اس نے آ کے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، گود میں بٹھا لیا، میرے اوپر کمبل ڈالیا. میں تھر تھر کانپ رہا تھا خوف سے. تو میں نے کہا اماں یہ اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا پودے جو ہیں وہ پیاسے ہیں، تو اللہ نے ان کو پانی پلانا ہے، تو اس کے لیے پانی پہنچانے کا بندوبست کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، پانی تو پلانا ہے، لیکن یہ بجلی پر کیوں چمکتی بار بار، اتنا کیوں کڑکتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ روشنی کر کے ہی پانی پیے گا، اندھیرے میں تو کسی کی ناک میں پانی چلا جائے گا، کسی کے منہ میں چلا جائے گا، تو ضروری ہے. میں ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے سو گیا. پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ بجلی کتنی چمکتی رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا بالکل معمولی سا واقعہ، اور اس کے اندر پوری ایک دنیا پوشیدہ پنہا ہے. یہ ماں کا ایک فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوف زدہ ہو گیا، اس کو خوف زدگی سے بچانے کے لیے اس کی ایک اپروچ تھی. وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، امیر بھی نہیں تھی، کوئی دولت مند حسین کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن ایک ماں کے دائرے میں آتی. اس کے بعد جب میں 9 سال کا ہوا خواتین حضرات، تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ میں سرکس میں بھرتی ہوں گا اور سرکس میں کھیل کیا کروں گا. کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک میلہ لگتا تھا 13, 14, 15 جنوری کو، اس میں بڑے بڑے سرکس آتے تھے اور مجھے وہ دیکھنے کا موقع ملا تھا اور میں بہت متاثر ہوا تھا ان سے. تو جب میں نے اپنے گھر میں یہ ڈکلیئر کیا کہ میں سرکس میں بھرتی ہو کر سرکس میں اپنے کمالات، تو میری نانی پا کر کے ہنسی زور سے کہ الگی شکل دیکھو یہ سرکس میں کا. میری ماں نے کہا دفع کر،
تو بڑا ہو کے ڈپٹی کمشنر بنے گا، لوگوں کے شکنجے میں کھینچا کرے گا، تو انہیں سرکس میں ہو کے کیا کریں، ہم نہیں ہوتے. تو میرا دل بڑا بجھ گیا اور بیٹھ گیا. وہی میری ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے آسائش عطا کی تھی اس باد و بارہ کے طوفان میں. تو میرے والد یہ بات سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں کیوں نہیں، سرکس میں اس کو ہونا چاہیے، اگر یہ اس کی صلاحیت ہے تو بالکل ہو جائے. میں بہت خوش ہوا. اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی، ایک والد کی اپنی طرف تھی. تو انہوں نے صرف مجھے اجازت ہی نہیں دی، بلکہ ایک ڈرم ہوتا ہے نا لک کا، اس کو پینٹ کر کے لال نیلا پیلا لے آئے اور کہنے لگے اس پہ چڑھ کے آپ ڈرم کو آگے بھی لے جائیں اور پیچھے بھی لایا کریں، اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جانباز کھلاڑی بن سکیں گے. میں نے کہا منظور ہے. چنانچہ میں اس پر پریکٹس کرتا رہا، اتنی اچھی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا، گول چکر کاٹ سکتا تھا، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے جا سکتا تھا، آگے آتا تھا. پھر میں نے اسی ڈرم کے اوپر چلتے چلتے ہاتھ میں 3 گیندیں لے کر ان کو ایک ہوا میں رہے ہر وقت اور 2 آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ پریکٹس بھی کی. وہاں میرا ایک دوست تھا، ترخانوں کا لڑکا میرا ہمجمان محمد رمضان، اس کو بھی میں نے شامل کر لیا. وہ اچھے چرہرے بدن کا تھا، وہ مجھ سے بہتر کام کرنے لگا، بجائے گیندوں کے وہ 3 چھریاں لے کے بھی ایسے چلتا ہے. تو ہم دونوں ڈرم پہ چڑھ کے اپنا یہ سرکس کر گا. ایک ہماری بکری تھی، اس کو بھی میں نے ٹرین کیا، اور بکری جو تھی وہ بھی ڈرم پہ چاروں پودے لگا کے آسانی سے. کتا تھا بشی، وہ بال اس کے بہت تھے، روسی کتا، تو اس کو کافی سکھایا، حالانکہ کتا ذہین ہوتا ہے، وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں سیکھ سکا. تو وہ بھونکتا ہوا ہمارے ڈرم کے ساتھ بھاگتا تھا، اوپر چڑھنے سے ڈرتا. تو ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ جو کتا ہے یہ سرکس ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ جوکر ہے اور یہ کھیل نہیں کو کر سکتا، جوکر کا رول ادا کرتا ہے. جوکر کا خیر وہ ہم کرتے دکھاتے رہے. تو جب ہم اپنا شو کرتے تو میرے ابا جی ہمیشہ 1 روپے والا ٹکٹ دے کے تو کرسی ڈال کے بیٹھتے تھے. ایک ہی ہمارا ویور ہوتا تھا، کوئی بھی نہیں آتا تھا دیکھنے، صرف ابا جی آ کے بیٹھتے تھے. ہم کہتے تھے آج جمعرات ہے تو آپ سرکس دیکھنے ہیں، کہتے میں دوں تو 1 روپے کا ٹکٹ ملے. وہ ان کی ایک شفقت کا انداز تھا. ایک میری والدہ کا انداز تھا جو میں نے آپ کو باد و بارہ کے، ایک ان کا وہ تھا. لیکن زندگی میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور آپ اس کو مائنڈ نہ کریں. اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس کو برا نہ سمجھیں کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات جو ہیں وہ منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے آدمی آرزومند ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں منتقل ہوتے تو ہم اس کے اوپر کوئی زور نہیں لگا سکتے. ٹھیک 44 برس کے بعد جب میرا پوتا جو بڑا اچھا بڑا ذہین لڑکا ہے اور خیر و شر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ جاگنگ کر کے بھاگ کے جب واپس آتا ہے ہمارے گھر میں تو اس کے جاگر جو وہ کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے اور ان سنے ہوئے ان کے ساتھ اندر گھس آتا ہے. اور اندر گھس کے جب اس کی ماں بلاتی میری بہو تو وہ چائے بھی پیتا ہے ویسے ہی ان کے ساتھ، اور سارا ہمارا قالین جو ہے وہ کیچڑ سے بھر جاتا ہے. تو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کے دیا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. دیکھیے کیا تضاد پیدا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے مت آئے یہاں پر. اور تو میں نے اسے بہت شدت کے ساتھ جھڑکائی کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ قالین ہے، یہ برآمدہ ہے، تم اسے سارا کیچڑ سے بھر دیتے ہو. تو اس نے کہا دادا آئی ایم ویری سوری، میں جلدی میں ہوتا ہوں، یہ جاگرز اتارنے مشکل ہوتے ہیں،
اور امی مجھے بلا رہی ہوتی ہے کہ شام کا وقت ہیو اے کپ آف ٹی، تو میں ایسے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن یہ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اپنے ٹائم میں تبدیلی پیدا کرو۔ چنانچہ میں اس کے اوپر کمنٹس کرتا رہا، اور ٹھیک ہے مجھے حق تو تھا ایک لحاظ سے۔ جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں نے ایک چھوٹے سے عام سے رسالے میں، یہ جو عام چھپتے ہیں جس میں اقوال زرعی وغیرہ چھپا ہوتا ہے، اس میں دیکھا ایک کال تھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو خود چاہیے کہ جی مجھ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے، جی میں سگریٹ پیتا ہوں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں صبح نہیں اٹھ سکتا، میں اپنے آپ میں یہ تبدیلی چاہتا ہوں، تو جو نکتہ چین ہے اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات کی بیٹری جو ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا بیٹری کے سیل کمزور ہو جائیں تو آخر کے اوپر بلب ذرا سا جلتا ہے اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نکتہ چین کی یہ کیفیت ہے۔ تو میں نے محسوس کیا وہ پڑھنے کے بعد کہ میری نکتہ چینی اس لڑکے پر جو بالکل ٹھیک ہے، اس کے جوگرز ایسے ہی ہیں ٹیچر سے مرے ہوئے، وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ میرے باپ کی ہو سکتی تھی کہ سرکس تو عقل کی بات کر کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے نہیں کہا، اس نے مجھے ڈرم لا کے دیا، اور میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا کہ چپ کر کے سو جا، ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم یہاں ہیں۔ اس نے نہیں کہا، میں اس کا کمنٹیٹر، میں اس میں نقص نکالنے والا ہوں۔ تو میں ابھی اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکا تھا ڈاکٹر صاحب، کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں یہ کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے۔ اگلے دن میں نے دیکھا اس کی ماں بازار سے ایک ٹین کا تاروں والا جو میٹ ہوتا ہے نا وہ لے آئی، اور ایک اس کے بعد ناریل کے بالوں والا جو ڈور میٹ لے آئی، یعنی وہ پاؤں گھستا تھا اس کے اوپر، وہ جو تاروں والا آپ نے دیکھا ہے نا جی، اور پھر اس کے بعد مزید صفائی کے لیے وہ، یعنی ایک چھوٹی سی بات سے یہ مشکل حل ہو سکتی تھی بجائے اس کو سے۔ تو جب زندگی میں آپ داخل ہوتے ہیں، باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں، تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں، وہاں بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے ایک ڈنڈی نہ تیار کریں تو وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ جی کو بابا بیٹھا ہو تو ہمارے بابا جی، ہاں کہ بتاؤ جی کہاں ہوتا ہے، نہیں جا سکیں گے۔ ہمارے بابا جی سے ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے فیصل آباد سے، وہ کہنے لگے